کان صدیقا نبیا صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ و محبوبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا پڑھنا، احباب کا سننا، فریقین کا سن کر سمجھ کر میرا مالک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تمام حمد اور ثنائیں اور تسبیحات اور تہلیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کو ہیں۔ اس کے بعد تمام درود و سلام نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل جہان تخلیق فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی فلاح و بہبود اور ان کی ہدایت کے لیے انبیاء کا اہتمام فرمایا۔ مختلف اوقات میں، مختلف ادوار میں مختلف انبیاء مختلف اقوام کی ہدایت کے لیے تشریف لاتے رہے اور انہوں نے منصب نبوت پر فیض یاب ہوئے اور اپنے ذمے ساری اسائنمنٹ کو اچھے طریقے سے ادا فرماتے رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہی بھیجے ہوئے انبیاء اور رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فوقیت اور فضیلت سے نوازا۔ سارے نبی ایک جیسے نہیں ہیں، پھر سارے رسول بھی ایک جیسے نہیں ہیں، سارے نبیوں کی امتیں ایک جیسی نہیں ہیں اور سارے رسولوں کی امتیں ایک جیسی نہیں ہیں۔ تمام وہ انبیاء، وہ رسول جن پر مختلف کتابیں اتری ہیں، ساروں کی کتابیں ایک جیسی نہیں۔ جس طرح ساروں کی کتابیں ایک جیسی نہیں، ساروں کی رسالت ایک جیسی نہیں، ساروں کی نبوت ایک جیسی نہیں، اسی طرح محمد کی امت جیسی کسی کی امت بھی نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی کتاب کسی کی کتاب بھی نہیں، اور میرے پاک نبی کے زمانے کے جیسا کسی کا زمانہ بھی نہیں۔ میرے پاک نبی قبلہ حافظ جی، میرے پاک نبی کی جو بھی نسبت میں آتا گیا وہ مقام پاتا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو جاری رکھا اور نبوت کے دروازے کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بند فرمایا۔ میرے پاک نبی ارشاد فرماتے لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، انا خاتم النبیین، میں تمام انبیاء کا خاتم ہوں۔ وہ جو ہے نا نبوت، میں پنجابی میں اگر عرض کروں نا، وہ دروازہ جس دروازے سے نبی آتے تھے سمجھانے کے لیے، میرے پاک نبی آئے اسے پکا پکا تالا لگا کر آئے کہ بس اب میں آ گیا ہوں نا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ زمانے بدل سکتے ہیں، شب و روز بدل سکتے ہیں، پر میرے پاک نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا میں پہلوں کا بھی سردار ہوں، میں آخریوں کا بھی سردار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہاں پہ اور نبوت کے حوالے سے بات کروں نا، حضور آپ کی توجہ چاہتے ہوئے یقیناً آپ محبت فرماتے ہیں، میرے پاک نبی سے پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، لمیٹڈ نبوت، لمیٹڈ اوریجن، لمیٹڈ سیگمنٹیشن، لمیٹڈ ایریا آف دیئر پروفیسی، ان کی نبوت، ان کی پروفیٹہڈ کا مخصوص ایریا تھا۔ لیکن جب باری آئی زہرا کے باب جان کی، جب باری آئی رحمت للعالمین کی، جب باری آئی مازاق کے مکھڑے والے کی، جب باری آئی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین والے نبی کی، جب باری آئی والضحیٰ کے مکھڑے والے کی، تو فرمایا محبوبہ جہاں جہاں تک میری ربوبیت ہوگی وہاں وہاں تک تیری رسالت ہوگی۔ ہاں، میرے پاک نبی کل جہان کے نبی ہیں، میرے پاک نبی جنوں بشر کے نبی ہیں، میرے پاک نبی ہر وہ چیز سر جس چیز پر کن کا اطلاق ہوا ہے ہر اس چیز کے نبی۔ اور
آگے آتا ہے کافۃ للناس، مجھے کل انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اور سر اگلا معاملہ دیکھیں نا، میرے پاک نبی کی نبوت کا چراغ ایسا جلانا، دنیا جہان کا کونا کونا روشن ہو گیا۔ وہ کیسے، کسی شاعر نے کہا تھا، مشکل تھے جو رستے سبھی آسان ہو گئے، مشکل تھے جو رستے سبھی آسان ہو گئے، دشمن بھی دیکھ کر مسلمان ہو گئے، میرے نبی نے جو رکھا قدم پتھر بھی پڑھ کے کلمہ مسلمان ہو۔ یہ معاملہ ہے انلمیٹڈ نبوت۔ اب جیسا کہ آپ نے خطبہ جو میں نے پڑھا ہے، آپ نے سماعت فرمایا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے اس نبی کا ذکر کرو جس کا نام کتاب میں ہے، وذکر، ذکر کرو فی الکتاب، کتاب میں کس کا؟ ابراہیم کا۔ کتاب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن اس کتاب میں مختلف انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے، جن کا ذکر قرآن میں آ گیا وہ بھی نبی، اور جن کا نہیں آیا وہ بھی نبی۔ ہمارا عقیدہ ایمان ہے کم و بیش 1,24,000 یا 1,40,000 جو بھی روایات مصدقہ ہیں، پھر بھی ہمیں کم و بیش کا سارا لینا پڑے گا، سارے نبی ہیں، چاہے ان کا ذکر قرآن پاک میں آیا، چاہے ان کا قرآن پاک میں ذکر نہیں آیا۔ جب بتا دیا کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہیں تو ہماری زبان کی قلم بند۔ یہاں پہ ایک اور بھی بات ہے کہ جنہاں دا ذکر قرآن چاہے وہ نبی، فرمایا نہیں، جن کا نہیں آیا وہ بھی نبی ہیں، اس گنتی میں سر جو آتے ہیں وہ نبی ہیں، ان کی نبوت کا انکار پاسبل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ بڑے سچائی والے پیغمبر تھے۔ وہ اب ان کا ذکر کریں گے اور ان کے ذکر سے ہم اپنے قلوب و اذان کو مطیر، طیب اور طاہر بنائیں گے۔ حضور اللہ کے پیاروں کا ذکر کرنا جو ہوتا ہے نا، اس سے گناہ جڑتے ہیں۔ انبیاء کا ذکر کریں گے گناہ جڑیں گے، نامہ اعمال میں اضافہ ہوگا، برکتیں آئیں گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، کہ جب نیکوکاروں کا ذکر کیا جائے نا، رب کی رحمتیں برستی ہیں۔ سارے اگر نیکوکاروں کا ذکر کرنے سے رب کی رحمتیں برستی ہیں، تو انبیاء کا جب ذکر کریں گے تو رحمتیں نہیں، کچھ بڑی چیز برسے گی۔ تو بڑی چیز کا مطلب یہ ہے نا، نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ بڑھے گا اور برائیاں کم ہوں گی۔ لمحہ جو اللہ کے محبوب کے ذکر، یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنا ہم پہ فرض کر دیا ہے۔ اب قرآن جس طرح پڑھنا سننا فرض ہے، اب جب ذکر کروں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو کہ قرآن میں آیا ہے، میں ذکر کروں گا تو یہ سنت ادا ہوگی، آپ ذکر سنیں گے تو یہ فرض ادا ہوگا۔ یہاں سے بھی یہ بات ظاہر ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح میں نے عرض کیا نا، انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے نا انبیاء مبعوث فرمائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو اس جگہ پہ مبعوث فرمایا ہے جس جگہ پہ ان کی شدید ضرورت تھی، جہاں پر لوگ بے راہ روی کا شکار ہو چکے تھے، جہاں پہ لوگ مشرک ہو چکے تھے، جہاں پہ لوگ غیر اللہ کے لیے سجدہ کیا کرتے تھے، جہاں پر لوگ غیر اللہ کے لیے منتیں مانگتے تھے، ان کا طواف کرتے تھے، انہیں اپنا مشکل کشا اور حاجت روا مانتے تھے، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا اور ہر نبی کے ذمہ اسائنمنٹ لگائی، نبوت کے اغراض و مقاصد بتائے گئے۔ ان اغراض و مقاصد میں یہ تھا کہ اللہ کی بندگی بتائی جائے، وہ رستہ بتایا جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، اور انہیں شرک سے بچایا جائے، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے، بے حیائی سے بچایا جائے، اصلاح امت کی جائے، اور اس کے علاوہ انہیں بشارت دی جائے۔ ہمارے ہاں طریقہ کار یہ ہے، ہم جو انسانی فطرت ہے نا، ہمارا جہاں فائدہ ہو، ہماری فطرت، ہماری جو طبیعت ہے اس طرف لڑکتی ہے، جہاں فائدہ ہو، اور جہاں نقصان ہو
اس طرف ہم نہیں جاتے۔ تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کسی بھی پرورش کا، کسی بھی تربیت کا، کہ پہلے اسے ڈرایا جائے، پھر اسے سمجھایا جائے، اور پھر اسے انعام سنایا جائے۔ ہر نبی نذیر بن کر آتا ہے، ہر نبی بشیر بن کر آتا ہے، وہ عذاب سے ڈراتا ہے اور جنت کے مزوں سے مبشر فرماتا ہے، بشارت دیتا ہے۔ اللہ کا ہر نبی بشارت دینے والا ہوتا ہے اور ڈر سنانے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈر بھی سنایا اور بشارت بھی سنائی۔ یہ ہماری صحت کے لیے، ہماری فطرت کے لیے ضروری ہے۔ اور ہاں سر جی، ان رسوم کا جو ہمارے معاشرے میں داخل ہو گئی تھی، ان کو جڑ سے اکھاڑنا تھا۔ یہ نبوت کے اغراض و مقاصد میں آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ دو روایتیں ہیں۔ پہلی روایت یہ کہ ان کے ابو کا نام آزر تھا۔ ایک روایت ہے کہ آپ کے ابو کا نام تارخ تھی، الف ریخ ہے، تارخ تھا۔ تو بہرحال علماء کا جس بات پہ اجماع ہے وہ تارخ ہے۔ آزر چونکہ بت تراش تھا، وہ آپ کا چچا تھا یا رشتہ دار تھا، قرآن میں اس طرح کا ذکر آیا ہے، لیکن چونکہ بات اب ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں نا، ہم کمپریہینڈ نہیں کر سکتے، ہماری کمپریہنشن ویک ہے، تو مفسرین جو ہوتے ہیں نا، جنہیں اللہ پاک نے دسترت عطا فرمائی ہوتی ہے قرآن پہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے والد کا نام تارخ تھا۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جو کہ نیک آدمی تھے۔ آزر بت تراش تھا، بت بیچا کرتا تھا، اور شاید بتوں کی پوجا بھی کرتا تھا، لیکن تارخ ہی واز اے پائس پرسنالٹی، نیک آدمی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے ایسے گھرانے میں، ایسے حالات میں سر آنکھ کھولی جب ہر طرف شرک تھا، ہر طرف بدعات تھی، ہر طرف بے راہ روی کا معاملہ تھا، لیکن اللہ کے پیارے نبی عبادت ریاضت سے نہیں بنتا۔ بات ذہن نشین کر لیں، نبی جو ہوتا ہے نا، وہ جد و جہد، تگ و دو، سعی، سٹرگل، محنت، کوشش سے نہیں بنتا۔ نبی بلٹ ان نبی ہوتا ہے۔ ہاں، بات بڑی ذمہ دار۔ نبی کا جو ہے نا وہ سرا، جب وہ کیا کہتے ہیں، جب عالم ارواح میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ والا معاملہ ہوتا ہے نا، اللہ پاک نے نبوت الوی صاحب پہلے ہی دے دی ہوتی ہے۔ کوئی پیدا ہو کر محنت کر کے نبی، بول دیں تھوڑا سا، نبی نہیں بنتا۔ اللہ پاک نے نبوت کا جو تاج ہے نا، پہلے ارواح میں ہی سروں پہ سجا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مخصوص بندے پہلے ہی اسائن کر دیے ہیں، ان کے ذمہ انہیں نبوت مل چکی ہے۔ اب وہ یا آتے ہیں پھر اپنا پرچار، یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا۔ کوئی اپنے پنگوڑے میں ہی اپنی ماں کی صداقت بیان کر دے، اس کی مرضی۔ کوئی 40 سال تک خاموش رہے، اس کی مرضی۔ کوئی پیدا ہوتے ہی نبوت والے کام شروع کر دے، اس کی مرضی۔ لیکن ایک بات ذہن نشین رکھ لے کہ پیدا ہوتے ہوئے جو ماں کی پاک دامنی بیان کرتا ہے وہ بھی سچا نبی، اور جو 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرماتا ہے وہ بھی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور فضیلت سر اسے ملے گی، عظمت اسے ہی ملے گی جو پہلوں کا بھی سردار ہے اور آخریوں کا بھی سردار ہے۔ وہ محمد مصطفیٰ ہے، وہ احمد مجتبیٰ ہے۔ عظمت کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ ہم اگر یہ سوچیں کہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، 1 گھنٹہ گزرا ہے، اس نے جناب محترمہ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی پاک دامنی کا اعلان کر دیا، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے تھے انہوں نے پنگوڑے میں ہی بول کر صداقت بیان کر دی۔ میرے نبی کی اگر آپ بات کرنا چاہتے ہو تو میرے پاک نبی نے فرمایا، زمانے والوں سن لو، میں جس وقت اپنی ماں کے شکم میں تھا، فرشتے قلم سے لوح پر جو لکھتے تھے میں سنتا بھی تھا اور جانتا بھی تھا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں، یہ حدیث ہے واقع۔ اس بات میں نے یہ اشارہ کیا، میرا پاک نبی اپنی ماں کے شکم میں۔ ایک روایت حضور آپ کی محبت کی نظر، ایک روایت میں تو یوں آتا ہے، میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا، جب یہ سورج غروب ہوتا تھا، غروب ہونے کا ایک شور ہوتا تھا۔ کدا سنیا نے تساں تے اساں بولے نا، سورج جب
غروب ہوتا ہے ایک ہلکا سا شور ہوتا ہے، کنڈی کھلتی ہے شور ہوتا ہے، پانی گرتا ہے شور ہوتا ہے، بولتا ہوں شور ہوتا ہے۔ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا جب سورج غروب ہوتا تھا میں اپنی ماں کے شکم میں ہوتا تھا، جو شور آتا تھا میں وہ بھی سنتا تھا۔ نہیں اب ذرا سبحان اللہ۔ سر جی ہم محبت والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت والے ماں باپ کا بیٹا بنایا ہے، پھر کرم یہ فرمایا ہے محمد مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے، میں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر سر گردن کو جھکا کر یہ کیوں نہ کہوں کہ جو نبی اپنی ماں کے شکم میں سورج کے جھکنے کی آواز کو سنتا ہے وہ نبی حجرہ مقدس روضہ اقدس گنبد خضرا میں ہم غلاموں کا پیغام نہیں سنتا۔ فریاد امتی جو کرے حال زار، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے ہوش سنبھالا تو دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ بتوں کی پوجا میں مستغرق ہیں، ان میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کو بچپن سے ہی یہ عمل پسند نہیں تھا۔ ہر نبی جو ہوتا ہے نا فطرت ایسی پہ پیدا ہوتا ہے جو حق والی ہوتی ہے۔ ہر نبی پیدا ہوتے ہی ہدایت والی فطرت پہ ہوتا ہے۔ کس پہ ہوتا ہے؟ اس کو میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، جو اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، جو اسے عیسائی بنا دیتے ہیں، جو اسے ہندو بنا دیتے ہیں۔ وگرنہ ہر بچہ، یہاں سے میں محبت کا رنگ پیش کروں نا تو میں یہ کہوں گا کہ ہر بچہ محمد مصطفیٰ کا غلام بن کر پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو حالات کی بھیت چڑھتا ہے، کوئی ہندو بن گیا، کوئی عیسائی بن گیا، کوئی مرزائی بن گیا، لیکن ہوتا محمد کا ہی غلام ہے۔ پیارے آقا دی پیاری حدیث اندر نکے وڈے دا ہے احترام لکھیا، جیڑا بھی مدنی آقا دا غلام سچا او دے لئی حوض کوثر دا جام لکھیا، دوزخ دی اگ سانو کے سڑنا ساڈے پٹے تے محمد دا نام لکھیا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ہر بچہ محمد مصطفیٰ کا غلام بن کر پیدا ہوتا۔ ہاں اس سے کمال، بڑا کمال میں کہاں سے لاؤں؟ اللہ اکبر کبیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا نا، ابزرو کیا تو لوگ 500 قسم کے بتوں کی پوجا، کتنے جی؟ 500، چاچا جی 500 بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ہر شہر کا ایک بت ہوتا تھا، جس طرح ہم ہر شہر کا ایک لمبردار ہوتا ہے نا، نمبردار، اسی طرح بت بھی ان کا نمبردار ہوتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس جگہ پہ میں رہائش پذیر تھا اس وہاں کے علاقے کا ایک بت تھا جس کا نام تھا ننار، نون الف رے ساکن، کیا؟ ننار۔ اس سے لوگ اس کی پوجا کیا کرتے تھے، اس کا طواف کیا کرتے تھے، جس کا مطلب تھا چاند کا دیوتا، چاند کا۔ مجھے نا حضرت عشق والی بات پھر یاد آ ہی جاتی ہے۔ یہ بھی پتھر کا بنا ہوا ہے، ہاں بت پتھر کا ہے۔ حضرت عمر فاروق طواف کر رہے تھے، حضرت عمر فاروق طواف کر رہے تھے۔ طواف کرنے کے بعد حجر اسود کی طرف بڑھے نا، ذرا آپ کی نظر بڑھے نا تو رک جاتے ہیں، کہتے ہیں اے حجر اسود، اے پتھر، میں تینوں کدی نہ چومدا۔ عشق لگیا سی کھیڈاں کھیڈ دی نو۔ قبلہ اشرف صاحب میں تجھے ہرگز نہ چومتا، میرے نبی نے تو پتھروں سے ہمیں دور کیا ہے، میرے نبی نے تو بتوں کی پوجا کو حرام قرار دیا ہے، میرے نبی نے تو 365 کو اللہ کے گھر سے بھگایا ہے۔ صاف فرمایا ہے تو بھی پتھر پر میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں تجھے میرے آقا نے چوما ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عشق تے اگ ایک برابر، عشق تے اگ ایک برابر، پر عشق دا سیک ودھیرا، اگ ساڑے کخ تے کانے، عشق ساڑے تن میرا۔
اگ دا دارو می دا پانی، اگ دا دارو می دا پانی، مینوں دسو عشق دا دارو کیڑا؟ یار فریدا اتھے کچھ نہیں بچدا جتھے عشق اوراں دا ڈیرا۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ ہے یا نہیں؟ میں تجھے نزگز نہیں چومتا، چوم اس لیے رہا ہوں زہرا کے بابا جان، حسنین کریمین طیبین طاہرین اکملین اشرفین کے نانا جان نے تجھے چوما ہے، میں چوم کے دسنا ہے کسے شینل پیار ایویں نہ کیتا کرو، محمد دی محبت دا رنگ نظر آ جاوے نا، پھر اے نہ ویکھیا کرو اے پتھر ہے یا شجر ہے، یہ شجر ہے یا حجر ہے، توجہ ہے نا؟ میں تو تجھے اس لیے آپ فرماتے ہیں وہاں لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، مجھے یہ عمل لوگوں کا پسند نہیں تھا، پسند ہوتا بھی کیسے؟ نبی جو ہوتا ہے نا راہ ہدایت پر ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں نفرت تھی، اب آپ جیسے ہی پروان چڑھے جلدی سے، چونکہ میرے پاس ٹائم کم ہے، آپ پروان چڑھے نا تو آپ جس تہذیب میں رہ رہے تھے بتوں کی، آپ انٹرنلی سخت مخالفت کیا کرتے تھے، لیکن لوگ تو بتوں کو اپنا دیوتا، اپنا خدا، اپنا خالق، اپنا مالک مانتے تھے، اور ادھر نمرود کا یہ عالم تھا، اس نے اپنے جیسی جو ہے نا اپنے نمونے بنا رکھے تھے، اپنے شکل کا بت بنا رکھے تھے جس کو لوگ پوجتے تھے، جس کا لوگ طواف کرتے تھے، اور یہ خود جو ہے اپنے آپ کو الہ کہلواتا تھا، اپنے آپ کو خالق مالک خدا کہلواتا تھا، یہاں تک کہ لوگ سجدے کرتے تھے۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لائے نا، جب بڑے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منصب نبوت سے تو نوازا تھا، ایک موقع ایسا آیا، میں اب جلدی سے چل رہا ہوں، ایک موقع ایسا آیا کہ آپ کے علاقے کے سارے لوگ نا میلہ دیکھنے چلے گئے، بڑی جلدی سے آگے چل رہا ہوں، توجہ ہے نا؟ اب آپ سارے لوگ میلہ دیکھنے چلے گئے۔ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے نا، اس کی اپروچ، اس کی وزڈم، اس کی دنائی، اس کا علم، اس کا حلم، اس کا فہم، اس کی فراست دوسروں سے ہٹ کر ہوتی ہے، وہ ان سارے معاملات میں افضل بھی ہوتا ہے، اکمل بھی ہوتا ہے اور اشرف بھی ہوتا ہے۔ حضور ایسی بات ہے، نبی کوئی عام پرسنالٹی کا نام نہیں ہوتا، دیز آر دا گفٹڈ پرسنالٹی، دیز آر دا سلیکٹڈ پرسنالٹی آف آلمائٹی اللہ، یہ اللہ کے مخصوص بندے ہوتے ہیں، اور پھر ان کا سننا بھی اور طرح سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اگر 12 میل دور ہو نا تو چیونٹی کہے کہ اے چیونٹیوں گھر میں چلی جاؤ، اب بولتے نہیں ہیں، تو اللہ کا نبی پھر اسی چیونٹی کو اٹھاتا ہے، کسی اور کو کیوں نہ اٹھایا چاچا جی؟ تو یہاں پہ یہ اشارہ ملتا ہے کہ جو نبی سنتا ہے وہ امتی نہ سن سکتا ہے نہ سن پائے گا، یہ اشارہ دیا۔ اللہ کا نبی ایکسٹرا آرڈنری عظمت کا مالک ہوتا ہے۔ ذہن میں خیال آیا کہ انہیں ایک سبق سکھاتے ہیں، وہ سارے لوگ میلے پہ چلے گئے، اللہ کے نبی نے کلاڑی یا کلاڑا کندھے پہ رکھا اور ان کے بت خانے میں چلے گئے، سارے بتوں کا برا اثر کیا، کسی کا سر کاٹ دیا، کسی کا بازو کاٹ دیا، کسی کی ٹانگ کاٹ دی، کسی کا کچھ کاٹ دیا، سب کا برا حال، اور ان بتوں میں جو بڑا بت تھا نا کلاڑا اس کے کندھے پر رکھ دی۔ جب یہ لوگ واپس آئے نا تو ظاہری بات ہے جس سے اٹیچمنٹ ہو نا، ہمارے ہاں تو یہ معاملہ ہے نا کہ گھر کے دروازے سے ہمارا کوئی درخت کاٹ دے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور حاجی صاحب جسے وہ اپنا خدا مانتے ہوں جو انہیں تکلیف پہنچائے وہ آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے کہا انویسٹیگیشن کی جائے، پتہ تو چلے وہ کون ہے، کس نے اتنی بڑی جسارت کی کہ جنہیں ہم پوجتے ہیں، جنہیں ہم سجدہ کرتے ہیں، ان لوگوں کا انہوں نے سر کاٹ دیا، بازو کاٹ دیے، پاؤں کاٹ دیے، پیٹ کاٹ دیا، ڈھونڈو۔ تو لوگ کہنے لگے زیادہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ کہ وہ نوجوان ہے جس کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ اسی کا کام ہے۔ تو آپ کو پکڑ لیا گیا، لیکن آپ نے نا فرمایا کہ مجھ پر الزام کیوں دھرتے ہو، اپنے بتوں سے جا کر پوچھ لو کہ انہیں کس نے رنج پہنچایا ہے۔
البتہ وہ دیکھ لو، آپ کے وہ بڑے بت نے ساروں کا کام تمام کیا ہے۔ اب ڈیفینیٹلی ہمارے ہاں جو لا میں ایک ٹرینڈ ہوتا ہے نا، لا میں کا ایک اصول ہے نا، وہ یہ کہ آلہ قتل جہاں سے برآمد ہو نا، اسے ایک قاتل سمجھا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس آلہ قتل ہے، آلہ ہے وہ جس سے وہ نقصان پہنچا ہے، اس سے پوچھ لو۔ وہ کہنے لگے تجھے اتنا پتہ نہیں ہے اے ابراہیم، باتیں بڑی بڑی کرتا ہے، کہتا ہے ایک رب کو مانو، ایک رب کی پوجا کرو، ان کی پوجا نہ کرو، ایک رب کے بتائے ہوئے طریقے میں بتاتا ہے۔ تجھے یہ نہیں خبر، انہیں اپنا خبر نہیں، تجھے یہ نہیں خبر کہ انہیں اپنی خبر نہیں۔ تو آپ مسکرانے لگے اور فرمانے لگے جسے اپنی خبر نہیں وہ تمہاری خبر کیا لے گی؟ نہیں، آپ بولتے نہیں۔ جنہیں اپنی خبر نہیں ہے وہ تمہارے الہ، تمہارے معبود، تمہارے رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک بار پھر تمہیں کہتا ہوں کہ اپنے ہی ہاتھ کے بنائے ہوئے دیوتا اور بت جو ہے نا، وہ تمہارے حاجت روا نہ تھے، نہ ہیں اور نہ ہو سکتے۔ وہ یہ بات جب سنی، جب آپ نے ڈیفینڈ کیا، آگ بگولا ہو گئے، پکڑ لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، پکڑ کر نا، وہ آپ نے معاملہ سنا ہے، میں جلدی سے چلتا ہوں، پکڑ کر نمرود کے پاس لے گئے۔ ان سارے لوگوں نے مشورہ کیا کہ اسے پنشمنٹ کے طور پر، سزا کے طور پر اسے کون سی سزا دینی چاہیے؟ تو ساروں نے مشورہ کیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ شیطان جو تھا نا، بزرگوں والا نقشہ اڈاپٹ کر کے آ گیا۔ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک الاؤ جلایا جائے، بہت ساری لکڑیاں اکٹھی کی جائیں، لکڑیوں کو آگ جلائی جائے اور اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جائے۔ پر انہیں خبر نہیں تھی، انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، کہ ہوا کرے، ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہاں پہ معاملہ الاؤ جل گیا، چونکہ جلدی سے چلنا ہے سر۔ الاؤ جلا، الاؤ کی شدت اور گرمی اور تپش قاسم بھائی اتنی تھی کہ قریب نہیں جا پاتے تھے، کچھ دور ہی حدت محسوس ہوتی، پیچھے ہٹ آتے۔ وہاں پہ جب تھوڑی سی انہیں پرابلم بنی نا کہ اب انہیں اندر کیسے پھینکیں، تب وہ آیا، داڑھی بھی لمبی ہے، لباس بھی سفید ہے، دستار بھی ہوگی، بڑا عالم باعمل ہوگا۔ جو اس کی فزیکل اپیئرنس تھی نا، وہ بڑی اللہ کے مقرب بندوں والی تھی۔ یہاں پہ اساتذہ فرماتے ہیں کہ ہر او بندہ جن دی داڑھی وڈی ہوئے، قاسم بھائی، ہر او بندہ جن دی پگ بھی چنگی ہوئے، ہر او بندہ جن دی شلوار ٹکھنیاں تو اتے ہوئے، ہر او بندہ جڑا نمازی ہوئے، ہر او بندہ جڑا حاجی ہوئے، ہر او بندہ جڑا عبادت گزار ہوئے، یہ ضروری نہیں کہ محمد مصطفیٰ دا حبدار ہوئے، یہ ضروری نہیں۔ ضروری تو پتہ چلے گا اس کے عمل سے، پتہ چلے گا اس کے بولنے سے۔ اب یہ دیکھیں ارشد بھائی، فزیکل اپیئرنس، عبادت گزار والی، متقی والی، عابد والی، زاہد والی، جب بولا تو نبی کی شان کے خلاف بولا۔ یہاں پہ ایک فنڈامنٹل پرنسپل بھائی جان طے ہو گیا، داڑھی میٹر نہیں کرتی، چہرے پہ مراب میٹر نہیں کرتا، سفید کپڑے میٹر نہیں کرتے، نماز حج روزہ میٹر نہیں کرتا۔ اگر کوئی چیز میٹر کرتی ہے وہ زہرا کے بابے کا پیار ہے، سینے میں پیار ہوگا تو بات بنے گی، وگرنہ
ارتقائے انسانیت میں جب انسان نے اپنا ہی نگاہ کھولی، آنکھیں کھولی، تو سامنے ایک انسان کا منکر کھڑا تھا، نبوت کا منکر کھڑا تھا، جو عابد بھی تھا، جو زاہد بھی تھا، جو عبادت گزار بھی تھا، جو اللہ سے پیار کرنے والا بھی تھا، پر اس نے کہا اے میرے اللہ میں تجھے مانتا ہوں، پر جسے تو منوائے ہاں نہیں مانوں گا۔ فرمایا ہاں تو اسے نہیں مانے گا؟ کہا نہیں مانوں گا مالک، تجھے مانوں گا۔ فرمایا مجھے مانے گا؟ کہنے لگا مانوں گا۔ فرمایا کانا من الکافرین، جو مجھے مانے اور میرے کو نہ مانے۔ نہیں آپ بولتے نہیں، سر سمجھنے کی بات ہے۔ جو مجھے مانے اور میرے منوائے ہوئے کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ گاج کے آنکھوں نے سبحان اللہ۔ آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں، یہ دا اورینٹیشن آف ہیومنزم، یہ انسانیت کی سر ارتقاء ہے، انسانیت کی ابتدا ہے۔ نبی بھی پہلا، منکر بھی پہلا، اور دو رستے بن گئے۔ ایک رستہ بھائی جان وہ بنا جو ماننے والوں کا تھا، ایک رستہ وہ بنا جو منکروں کا تھا۔ وہ منکر جنتی ہو کر نہیں آپ بولتے ہی نہیں، پھر مزہ کیسے آئے؟ وہ جنت میں تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی تشکیل ہوئی ہے نا، یہ جنت میں سارا معاملہ۔ فرمایا سجدہ کرو، جنت میں۔ بولتے نہیں ہیں آپ؟ عمران بھائی سجدہ کرو، وہ بھی جنت میں، اور جو انکار کر رہا تھا وہ بھی جنت میں تھا۔ اس نے کہا I am better than him، میں اس سے بہتر ہوں۔ ہوا پانی مٹی آگ سے بنا ہے، میں صرف آگ سے، مٹی گرتی ہے نیچے آتی ہے، آگ جلتی ہے اوپر جاتی ہے۔ رب نے فرمایا مجھے یہ جسٹیفیکیشن، یہ جواز نہیں چاہیے، میں تو چاہتا ہوں کہ میرا حکم مانا جائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، اتھو دفع ہو جا، میں نے تیریاں نمازاں نہیں چاہی دی۔ ہو جنتی بابا جی جنت وچ کھلوان والا، جے میرے پاک نبی دے مقتدی نو نہ مننے، آپ بولتے نہیں۔ کہتا ہے میں نہیں مانوں۔ سر جی جنہوں نے مانا تھا، ہاں ایک تھا عزازیل، ایک تھا جبرائیل، آج بھی سلام ہو رہے ہیں۔ یہ میرا ٹاپک نہیں، تھوڑا سا میں محبت کے لیے، آج بھی لوگ سلام کر رہے ہیں، اور آج بھی لوگ لعنتیں برسا رہے ہیں۔ سر جی آدمیت کی ارتقاء پہ دو اصول بنے، جو بھی میرے بھیجے ہوئے سے محبت کا اظہار کرے وہ مومن ہے، اور جو بھی میرے بھیجے ہوئے سے یا میرے بھیجے ہوئے کا انکار کرے۔ سر جی جو نبوت ہوتی ہے نا، یہ چند ایٹریبیوٹ سے مزین ہوتی ہے۔ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ چند خصائل سے اسے رب سجاتا ہے۔ جو نبوت ہوتی ہے نا، دوبارہ جملہ ذرا سمجھنے کی کوشش، اسے رب سجاتا ہے۔ اساں اپنے آپ نو سجانے ہیں نا، سونے نویں کپڑے پائے، دستار بنی، سرما لایا، سارا کچھ کیا، یہ میں نے اپنی شخصیت کو ڈیکوریٹ کیا ہے، مزین کیا ہے۔ رب نبوت کو مزین کرتا ہے علم دے کر۔ نہیں بولے ذرا، رب نبوت کو مزین کرتا ہے علم دے کر، حلم دے کر، آواز دے کر، کردار دے کر، اخلاق دے کر، ایتھکس دے کر، اچھے اچھے اوصاف دے کر۔ اب یہ بتاؤ، جس نبوت کو، جس مجسمہ نبوت کو رب اچھے اچھے اوصاف دے کر مزین کرے، اگر کوئی شیطان
ان اوصاف کا انکار کرے، کانا من الکافرین، یہی ہمارا مدعا ہے۔ اسی الحمدللہ نبی دے علم نو ہی مندے ہیں، پر خدا دے برابر نہیں، آپ بولتے ہی نہیں ہیں۔ اتنی بڑی پتہ کی بات کر رہا ہوں، علم بھی مانا، پر جتنا رب نے دیا، ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے علم کا مالک جتنا رب کا ہے، بریلی کا غیرت مند بابا کہتا ہے جتنا رب کا ہے نا، ہرگز محمد کا اتنا نہیں۔ اجے بھی سانو مشرکاں دیو، توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اختیارات دیے ہیں وہ تو دیے ہیں، ان سے کوئی انکار نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں با خدا وہ خدا نہیں، پر خدا سے وہ جدا نہیں، وہ کیا ہیں وہ کیا ہیں نہیں، یہ محبوب اور محب کی بات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا، وہ شیطان آ گیا نا، شیطان کہتا ہے ایک منجیک بناؤ، منجنیک، وہ مجھ سے پروننسیشن کیا بناؤ، میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں، ایک جھولا بنائیں، جس جھولا میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھائیں، پھر اس کی دوسری سائیڈ پہ وزن ڈالیں، اس وزن کا جب مقدار بیٹھنے والے سے زیادہ ہوگی اس میں پیدا ہوگا اچھال، جسے انرشیا بھی آپ کہتے ہیں، جسے جمہود بھی کہتے ہیں۔ جب زور لگے گا وہ اچھل کر اس مخالف سمت پہ جائیں گے جہاں آپ کا ارادہ ہے۔ یا دوسرا، دو روایتیں ہیں، یا جھولا بنایا جائے یا منجنیک، وہ پہلا استعمال منجنیک کا وہاں پہ ہوا تھا یا پھر محمد بن قاسم نے کیا تھا، جو میرے علم میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں بٹھایا گیا اور اس منجنیک کے ذریعے اچھال پیدا کر کے پھینکا گیا۔ جب آپ ہوا میں تھے نا، مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پوچھتے ہیں حضور میری لوڑ ہے، بولتے نہیں آپ، میری ضرورت ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے سارا کچھ دیکھ رہے تھے، عرض کرتے ہیں مالک تیرا خلیل ہے نا، خلیل ہے، مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، اس پریشانی کے عالم میں ہمیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے نا۔ تو ذات باری تعالیٰ نے فرمایا ہوگا کہ جا کر پوچھ لے، تو فرشتہ آ کر عرض کرتا ہے حضور کوئی مجھ سے سروکار، کوئی مجھ سے حاجت، کوئی مجھ سے کام۔ تو اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ جس کا مشکل کشا خدا ہو تو محنت کرتے محنت دا سلا جانے خدا جانے، تو ڈیوا بال کے رکھ چھٹ ڈیوا جانے ہوا جانے، اے پوری تھی وے یا نہ تھی وے مگر بیکار نہیں ویندی، دعا شاکر تو منگی رکھ دعا جانے خدا جانے۔ کہتے ہیں نہیں مجھے کوئی I have no assignment for you، میرے پاس تمہارے لیے کوئی کام نہیں۔ اس کے بعد روایت میں آتا ہے کہ بارش کا فرشتہ آیا اور کہنے لگا یا نبی اللہ، اگر آپ حکم دیں، آپ کہیں تو میں بارش نہ برساؤں۔ آپ بولتے نہیں۔ فرمایا میرا رب اگر اس معاملے میں راضی ہے نا، میرا رب جے سونا میرے دکھ وچ راضی، تے سکھ نو میں چلے ڈھاواں پاواں۔ اگر میرا رب اس معاملے میں راضی ہے تو میں کیوں اس کو ریکٹیفائی کروں؟ اگر میرا سائیں میرے دکھ میں راضی ہے تو دکھ بھی قبول ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جب روایات میں نے پڑھا 40 دن آپ اس آگ میں رہے، دیکھنے والوں کو آگ نظر آتی تھی، پر یار کی آزمائش سمجھ کر جنہوں نے سینے سے لگایا تھا نا، وہ آگ میں بھی گلزار کے مزے اٹھا رہے تھے۔ 40 دن تک سٹے کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ فرمایا گیا یا نارو کونی، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، کس کے لیے؟
پریشانی لوگوں کو بننی ہو نا تو بل کھاتے روڈ سے بھی بن جاتی پریشانی. ہماری کبھی نا پولیو پہ ڈیوٹی ہوتی ہے، ٹیمیں کام کر رہی ہوتی ہیں کسی خاص علاقے میں، تو ہمارا جو سپروائزر سٹاف ہوتا ہے وہ WHO کا ہوتا ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا. تو ایک جگہ میں سپرویژن کے لیے گیا، اوپر سے میری سپرویژن کے لیے بھی لوگ آ گئے. میں نے دیکھا ایک ٹیم یہاں سے کام سٹارٹ کر رہی تھی، گلی تھی ایک، ادھر بھی گھر ادھر بھی گھر، یہاں سے کام سٹارٹ کیا، یہ پہلا گھر کا میں ویکسینیشن کی، پھر دوسرے میں کی، پھر تیسرے چوتھے، اسے کہتے ہیں زگ زیگ، کبھی ادھر ادھر زگ زیگ. وہ WHO والا کہتا ہے UCMO صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا سر کام ہو رہا ہے. تو کہا یہ کون سا کام ہو رہا ہے؟ زگ زیگ ہو رہا ہے. اسے کہیں پہلے اس سائڈ سے شروع کریں، یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد اس طرف آئیں. میں نے کہا سر اصول یہی ہوگا، مانتے بھی ہیں، انکار نہیں. میں نے کہا مقصد تو ہے نا بچے کو ویکسینیٹ کرنا. اگر ٹیم کو یہاں سے وہ کرنے میں ریلیکسیشن فیل ہو رہی ہے، یہ اچھی طرح سے وہ پرفارم کر سکتا ہے، تو کرنے میں کیا حرج ہے؟ مقصد ہمارا یہ بچوں کو 2 قطرے پلانے. کہتے ہیں مقصد دیکھیں یا اصول. سر آبجیکشن کرنے کے لیے نا جب بندہ یہ ذہن میں بنا کر آ جاتا ہے نا کہ میں نے وہ کیڑے نکالنے ہیں، آپ بولتے نہیں ہیں، تو پھر وہ کسی نہ کسی طریقے سے نکال لیتا ہے. ہمارے ہاں تو وہ پیپروں کے پہ کبھی ڈیوٹی لگی نا تو وہ نمبر 1 کاٹ لیا. میں نے ساتھی سے پوچھا یار کیوں کاٹا ہے؟ ہینڈ رائٹنگ بھی بڑی اچھی ہے. کہتا ہے جب جملہ ختم ہوتا ہے ڈاٹ نہیں لگاتا. توجہ نہیں آپ فرماتے؟ جب ہم نے وہ کرنی ہو نا پرابلم، ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے یا نار، بولے ذرا یا نار، ہوے جی یا نارو کونی. میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں، بولتے نہیں آپ سبحان اللہ. یا نارو اے آگ. ہمارے ہاں محبت کا رنگ یہ ہے کہ ادھر میں بابا جی میرے سامنے بیٹھ کر کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہتا ہوں یار یہ تو شرک ہو گیا. آگ کو رب یا کہے شرک نہ ہو، ہم رب کے حبیب کو یا کہہ لیں. میں ہوٹ نہیں کر رہا، میں تو تھوڑی سی توجہ دلوا رہا ہوں نا آپ کو. یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا ابن مریم، بے شمار جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا لگا کر بتا دیا میں رب ہو کر آگ کو یا کہہ لیتا ہوں، تو امتی ہو کر محمد کو یا نہیں کہتا. بولے نا. میری پچھلے دنوں ایک بندے سے تھوڑا سا ہلکا سا مناظرہ ہو گیا، اس کے پلے تو تھا کچھ نہیں. میں نے جب قرآن سے یا دکھایا نا، کہندا یار میں خدا دی سوں ایتھو ہے بھی نیڑے دا، یہاں آپ کے قریب کا ہے. کہندا ہے مونا صاحب اللہ پاک ہدایت دیندا ہے جن دے ہتھوں مل جاوے. توجہ ہے جن. کہندا خدا دی سوں میں اپنے ہتھاں نال یا محمد جتھے لکھیا ہوندا نا یا نو یا پاڑ چھڑنا یا مٹا چھڑنا. میں نے کہا دیکھ لے یار تیری مرضی ہے، یہ یا قرآن والا ہے. ہاں پیر سیال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس نا ایک شخص چلا گیا، وہ کہتا ہے کہ میں سید ہوں. آپ نے بڑی تکریم کی، بڑی عزت کی. بظاہر جو ہے نا فزیکل اپیئرنس جو اس کی تھی، داڑھی بھی کٹی ہوئی تھی، تازہ شیو ہوئی تھی، بے عمل بھی تھا. تو انہوں نے اپنی مسند پہ بٹھایا، بڑا ریگارڈ دیا، کھانا کھلایا، جو اس وقت کے صوفیاء کا طریقہ کار تھا نا. تو جب وہ چلا گیا نا آپ اسے سی آف بھی کہا ہے، الوداع بھی کر رہا ہے. یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مہمان جیسا بھی ہو نا پروٹوکول دینا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. سی آف بھی کر رہا ہے نا. واپسی پہ کچھ لوگ بے قرار جلدی ہو جاتے ہیں نا، پرابلم بھی تو یہ ہے نا. ہم نے کبھی سوچا اعتراض پہلے، بات کمپلیٹ نہیں ہوئی، اعتراض پہلے، ابھی خطبہ پڑھا ہے پرچی پہلے. توجہ ہے نا. وہ مریدین کہنے لگے حضرت بے عمل سا آدمی تھا، ظاہری بات ہے نماز روزے میں بھی اچھا نہیں ہوگا، جو سنت مصطفیٰ میں اچھا نہیں ہے. تو آپ مسکرانے لگے، آپ کہنے لگے مجھے اس کی تکریم نہیں کرنی چاہیے تھی. کہتے نہیں بالکل حضور، آپ امیر شریعت ہیں، آپ شیخ الاسلام والا معاملہ ہے، آپ دیندار آدمی ہیں. ایسے لوگوں کی آپ اگر عزت ریسپیکٹ کریں گے تو لوگ کیا سوچیں گے. تو آپ نے فرمایا
زمین پہ لکھ سور، خنزیر، کیا لکھو؟ ہاں آپ سمجھ، لکھو خنزیر، لکھا۔ فرمانے لگے اس کو کراس کر کاٹو، اس نے کاٹا، فرمایا اب اس کے اوپر جوتے مارو، اس نے مارے جوتے۔ اب فرمایا قرآن سے نکال خنزیر، لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ حافظ جی ہے یا نہیں؟ نہیں بولتے نہیں آپ، ہے؟ کبھی تو تصدیق کر دیا کریں، نہ تردید کر دے ہو نہ تصدیق، بولے ہے؟ جب تھا نا وہ حافظ تھا یا جاننے والا، اس نے فوراً آیت کریمہ نکالی، یہ لکھا ہوا ہے جی، فرمایا اب اس کے اوپر وہ عمل کر جو تو نے پہلے کیا تھا۔ کہتا ہے حضرت لفظ چاہے جیسا بھی ہے، یہ جس کے دامن میں بسا ہوا ہے نا، یہ جس کے دامن میں بسا ہوا ہے نا، وہ طیب بھی ہے اور طاہر بھی ہے، وہ پاک بھی ہے اور وہ محفوظ بھی ہے۔ میری جرت نہیں کہ قرآن کے ورقوں پر چاہے خنزیر لکھا ہوا ہے، میں اس پر یہ عمل کروں تو میرے پاک پیر، صحیح عقیدے پیر کہنے لگے چاہے بے عمل ہے، چاہے عمل کی دولت سے محروم ہے، پر میں اس کا کیوں نہ حیا کروں، یہ محمد کے خون والے اوراق میں لپٹا ہوا ہے، محمد کی نسبت۔ یہ معاملہ جو محبت ہوتی ہے نا، پھر وہ پرابلمز نہیں دیکھی۔ وہ کہتے ہیں نا محبوبہ تو نکتہ چینی کرن تو جڑا باز نہیں آندا، اصل منافق جانی انہوں وہ جھوٹا پیار جتاؤندا۔ سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ فرماؤندا، اعظم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آتا۔ کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، کم و بیش مفسرین کہتے ہیں سر 40 دن تک آپ نے ادھر سٹے کیا، آگ نے، اس میں اور بھی تحقیق ہے، انہوں نے سر آپ کا جبہ اتار لیا، تو کہنے والوں نے کہا کہ جبہ بڑا کمال کا ہے، جبہ کمال کا ہے، اس نے جسم کی نسبت اختیار کی ہے، یہ جلے گا نہیں اور نہ جلنے دے گا۔ بے وقوف اتنے تھے کہ وہ جسم جو جبے کو اتنا سرفراز کرے وہ خود سے کوئی عظمتوں والا نہیں، جبہ اتارا، اپنا پہنایا، اپنا پہنایا نا، تو علماء کہتے ہیں جبہ تو جبہ رہا تھا نا، ہاں کیوں جلنا تھا یارو؟ اگر نبی کی نسبت میں ایک جبہ جو کفار کی طرف سے آئے، اللہ اس جبے کا حیا کرتا ہے کہ نسبت تو نبی کی میں ہے نا، اور جو ابو بکر اور عمر، نہیں آپ بولتے نہیں، بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر جبہ بھیجا کس نے تھا؟ یہاں پہ تو معاملے ہی اور ہیں، محبت کا وہ چیپٹر اگر کھولا جائے نا تو قرآن پاک میں خوبصورت محبت کا رنگ نظر آتا ہے۔ اذهبوا بقمیصی، اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ میری قمیض لے جاؤ، لوگ نبی کو مشکل کشا نہیں مانتے، اتھے قمیض بنی پئی، نہیں بول دے نہیں تسی رولے نہ ذرا، ہاں ذرا محبت کے رنگ میں ڈوب کر سنا کریں۔ فرمایا لے جائیں، کہاں لے جائیں؟ میرے بابا کے پاس لے جاؤ، یہ کیا کرے گی؟ ذرا گاج کے آکھو سبحان اللہ۔ اللہ سونیا جڑا سبحان اللہ آکھے اگلے سال اشتیاق صاحب تے میرے نال عمرے تے جامے، ہون لالو چاہے تے بولے نہیں جانے، بولے سبحان اللہ۔ اچھا جی میں وہ اشارہ کر کے آگے چلوں سر، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میری قمیض لے جاؤ، جی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی آ جائے گی، بینائی جو دل کو دے عقل خدا، پھر تیری گلی سے جائیں گے۔ یہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، گفتگو میں سمیٹنے لگا ہوں بڑا جلدی، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ سر جی قمیض مشکل کشا ہے؟ یار کیوں نہیں ہے؟ ہاں میں نے پہلے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جو مقام نبوت ہوتا ہے نا، یہ مختلف کریکٹرسٹک کے ساتھ ایمبریوڈ ہوتا ہے اور ڈیکوریٹڈ ہوتا ہے۔ اللہ پاک جو نبی کو بھیجتا ہے اس کے اوصاف بھی اعلیٰ ہوتے ہیں، اس کی سماعت، اس کی لرننگ، اس کا وزڈم، اس کی فہم، اس کی فراست، اس کا علم، اس کا حلم سب سے جدا ہوتا ہے۔ اگر جدا نہ ہو، نبی اور عام بندے میں فرق کیا رہے گا؟ آپ بولتے نہیں ہیں۔
اسی طرح حضور یہ نبی میں وہ خاص قسم کے خصائل تھے جو پسینہ، میں نے مفسرین کو پڑھا ہے، ابن حجر کہتے ہیں کہ وہ جو خاص قسم کی قمیض تھی نا، اسے نسبت تھی نبی کے بدن سے۔ سر جی میں پھر واپس آتا ہوں، اگر اس قمیض کو نبی کے جسم سے نسبت تھی تو سائنس تو کہتی ہے کہ باپ کے بدن سے بیٹے کو خاص نسبت ہوتی ہے۔ اب ڈی این اے کیوں کروایا جاتا ہے؟ ڈی ایکسی رائبو نیوکلیرک ایسڈ اس لیے کروایا جاتا ہے تاکہ جنریشن کا پتہ چلے whether this child is legitimate or illegitimate، تاکہ پتہ چلے یہ بچہ اسی کا ہے جس کے نام کا یہ حامل ہے۔ سر جی معاملہ وراء ہے، باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی، اس جسم میں باپ کا خون دوڑتا تھا، اس سے بڑی نسبت کون سی ہونی تھی؟ لیکن فرمایا نہیں، یہ قرآن ہے، یہ راہ ہدایت ہے، یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، اس سے لوگ اپنی زندگیاں سنواریں گے۔ یہاں پہ سبق یہ ہے، اگر نبی کے جسم کو چومنے والی قمیض مشکلات کو حل کر سکتی ہے، وہاں پہ امپلیمنٹیشن جو ہوا ہے نا، میں ختم کر رہا ہوں، جو یہ عمل، یہ اصول لاگو ہوا ہے، یہ دونوں انبیاء پہ ہوا ہے۔ سر جی انبیاء کا جو عمل ہوتا ہے نا وہ مکمل ہدایت ہوتی ہے، انبیاء کا عمل جو ہوتا ہے نا وہ شریعت ہوتی ہے۔ میں ذمہ دار ہوں اپنی، انبیاء کا جو عمل ہوتا ہے that is the part of شریعہ۔ اب ایک نبی بھیجنے والا، دوسرا نبی لینے والا۔ بھیجنے والے نے کہا فائدہ پہنچائے گی، لینے والے نے کہا یار اگر ایک معاملہ محبت کا رنگ ہوتا تو وہ باپ سمجھ کر ریسپیکٹ میں، محبت میں بھیج دیا۔ وہ بھی نبی تھے، سینئر نبی تھے، تو وہ کہتے کہ یہ ہو اٹ میں پاسبل، یہ کیسے ہو گیا، اس سے بھلا آتی ہے بینائی، اس سے بھلا میں ریکور ہو سکتا ہوں، میری آنکھوں کا نور آ جائے گا۔ ایک نبی نے دیا، دوسرے نبی نے لیا، نہ دینے والا اعتراض کر رہا ہے۔ اگلی بات سخت ہے، بولے سبحان اللہ۔ اب توجہ ہے، جو نبی کی نسبت میں قمیض آ جائے وہ مشکل کشائی کرے، اور جس کی قبر میں نبی آ جائے قبر میں جو مشکل کشا آ گیا۔ ہاں یہ محبت کا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی کو آگ میں پھینکا گیا۔ اب اس کے بیک گراؤنڈ پہ اور باتیں بڑی بے شمار وقوع پذیر ہوئی ہیں۔ ایک طرف وہ لائزرڈ جو ہوتا ہے، لائزرڈ کی ادر فارم جو گوہیرا جسے کہتے ہیں، چھپکلی جو کہتے ہیں، چھپکلی LIZARD لیزرڈ، چھپکلی۔ سر جی مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ آگ کو نا تقویت دینے کے لیے دوڑ رہی تھی۔ وہاں پہ ایک چڑیا بھی تھی، اس نے اپنی چونچ میں ہار تھیما تڑے گل داوے ماہی، ہے توجہ، ہار تھیما تڑے گل داوے ماہی، نی میں اسلو دور نہ تھیما، یا تھیما تڑے قدمہ دی جتی، نت پیراں ہیٹھ مدھیما، اج نیاز ہے مڈی ساڈی، پاندی یار صدیما، مختہ دل بردہ یار فریدہ میں ویکھ کے جیواں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ چاہوں گا نا، وہ محبت کا واقعہ، اور ٹائم ختم ہو گیا، 2 منٹ رہ گئے، سر توجہ ہے نا، وہ جو گہیرا تھا، وہ چھپکلی تھی، وہ بھی دوڑی، ادھر سے چڑیا بھی دوڑی، سفر دونوں کا برابر کا، لیکن مقصد بدلا، لیکن نیت بدلی، لیکن کنٹینشن بدلی، لیکن ارادہ بدلا، لیکن پرسیپشن بدلی۔ ایک جنتی کہلوایا، بولے نا ذرا، چڑیوں، اس خاص قسم کی سپیرو چڑیا سے ساتھیوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے، تو کہنے لگی زبان حال میں ابراہیم کی آگ بجھانے جا رہی۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر کبیرہ۔
تو ساتھیوں نے کہا تیرے اس پانی سے بجھ جائے گی؟ کہنے لگی نہ بجھے، نہیں بجھتی تو نہ بجھے، لیکن میں ان میں تو اٹھائی جاؤں گی نا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ انشاءاللہ عز و جل یہاں سے آگے